کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ہر جمعرات کو جلوس نکال رہے ہیں. وہاں کے صدر مبشر رحمان صاحب نے بھی آنا تھا، بلکہ ان کا پیغام ہے کہ وہ نہ پہنچ سکے. اسی طرح ہمارے ساتھی راہب بلدیر علی مدکور صاحب کا نے بھی کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو ہماری طرف سے مکمل سالیڈیرٹی ہے اور ہم مکمل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ جمہوری لڑائی لڑتے رہیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائی جاتی ہے نوجوانوں کے اندر. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ صرف ایک سوال کا جواب تلاش کریں. نوجوانوں کو کہوں گی ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں کتاب بھی پڑھیں. ایک تو تحریکیں چلتی ہیں، ایک دن میں کوئی تحریک نہیں چلتی، وہ اسی طرح چلتی ہے جیسے ہم لوگ چلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنی جد و جہد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو سسٹم کے خلاف نفرت ہوتی ہے وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. اور ہم اس سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب بالکل ہم نے باہر نکلنا ہے اور مزاحمت سڑکوں پہ کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نوجوان کو ایک پیغام دوں گی کہ آپ لوگ ایک سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ادھر کے لیے خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے. میں آپ کو اس کا جواب ابھی نہیں بتاؤں گی، آپ سب سوچئے گا. صرف نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہوں کہ کیوں آپ کے لیے کوئی پاپولر لیڈرشپ کو ادھر زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. کیا قصور ہے عمران خان صاحب کا؟ صرف یہ کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے. یہ اس ملک میں اس وقت یہ نہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اتنے تو مجھے پتہ ہے بڑے کن ذہن ہیں، لیکن اتنے بھی کن ذہن نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ 24 کروڑ کی آبادی کو آپ بغیر رول آف لا کے اور کانسٹیٹیوشنلزم کے نہیں چلا سکتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لانا نہیں چاہتے. کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیوں یہ ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے. اس وقت کیوں آپ کے کاروبار نہیں چل رہے؟ اس وقت صرف فوجی فاؤنڈیشن کیوں چل رہی ہے؟ اس وقت صرف فوجیوں کے جو 51 کاروبار جن کا ذکر عائشہ صدیقہ نے اپنی کتاب میں دیا، صرف وہ اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں. باقی سب کا کاروبار خسارے میں ہے. تو ان سوالوں کے جواب آپ نے تلاش کرنی ہے. اور آخر میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ اپنی جس بھی حالت میں، جس بھی انداز میں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں. عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے، ان کے جو خواتین تھیں، بچے تھے، ان کو اس ڈی چوک میں ریاست نے ان کا قتل کیا. 9 مئی کے مشکوک واقعے کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کی کلینزنگ کی جا رہی ہے. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ابھی فی الحال اسٹریٹجی کے طور پہ میں ایک تجویز دوں گی کہ ایک اعلان کریں کسی تاریخ پہ کہ سارا پاکستان جو ہے وہ گھر بیٹھے، ہم احتجاج کے طور پہ سڑکوں، ہم بالکل کوئی بندہ باہر نہ نکلے اور احتجاج کے طور پر سڑکیں خالی کر دیں. اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جب پھر ہم اپنے پروٹیسٹ کے لیے وکلا بھی کال دیں، آپ لوگ بھی کال دیں، پورے پاکستان کے اندر ہم ایک پرامن مارچ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن پکڑ کے ہم یہ کہیں کہ ہم ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، آپ اپنی بیرکس کے اندر واپس چلے جائیں. اور یہ اس طرح کے احتجاج ہوتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایوب دور میں جب طلبہ نکلے تھے ڈھاکہ اور کراچی کی سڑکوں پہ، تو ایک انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ننگے پاؤں احتجاجی مارچ کیا تھا. تو بہت سارے طریقے ہیں ہمارے احتجاج کرنے کے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب جو سیچوریشن پوائنٹ ہے، ہمیں پرامن جدوجہد اور احتجاج کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اور جب بھی آپ اعلان کریں گے، ہماری یہ بہن بیٹھی ہے، ہماری اور ساتھی ہماری وکلا خواتین ہیں، ہماری بہنیں، ہم آپ کو لیڈ کریں گے، ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے، اور ہم اس نظام کی جدوجہد میں اپنی قوم کے حقوق کے لیے جب تک آپ کے اندر، ملک کے اندر جمہوریت نہیں آتی، آپ کی خواتین آپ کو لیڈ کریں گی. بہت شکریہ.